بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، کیا اب بھی مسلمانی ہونے کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو امام حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے، اسے بس ملی ہے تو حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ امام حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کی نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمرانوں کے حکم کے تحت امام حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا، اور پھر وائے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا، پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، جھلجھلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا، اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصومہ شہزادی نے دیکھا، صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے، اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ بالی سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اسی جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا، اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس آ گئے اور کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئیں، اور وہ اپنی پھوپھو سیدہ زینب کے پاس آئے۔ کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی، سارے کجاووں میں، تو وہیں سیدہ بالی سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا۔ بار بار کہا تو جواب نہیں آیا۔ وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، امام حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کوئی نقاب پوش خاتون ہے، اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہے، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔
اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں چھوٹی بالی سکینہ کو سنبھالا اور ساتھ لیے تو وہ چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئیں، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور پھر چل پڑی، اور اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا، اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ کون ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تو باغیوں کو کچل دیا گیا، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان کی وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو خیال تھا کہ باغی جو لائے جا رہے ہیں انہیں کیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، اور جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئیں، سیدہ زینب جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا۔ خاتون کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف ہی نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ آخر اس کی وجہ؟ اس نے کہا، میں تو آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی نوکری میں گزارا ہے، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے یہ وصیت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے، اور جو قیدی ہیں قید ہو کر آئے ہیں، میں نے تو بھلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا، میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہی۔ آپ نے جواب میں کہا، اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں؟ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، بی بی ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں، سیدہ کا تو وصال ہو گیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن بھی شہید ہو گئے، اب میری یہ التجا ہے، دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے امام حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے کبھی، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ بی بی فرمانے لگیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ نیزے پر سر حسین موجود ہے، اور یہ قیدی جو تیرے ساتھ بات کر رہی ہے وہ زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کی ایک صحابی ہیں، حضرت سخل بن سعد
بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا۔ ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید آئی ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید آئی ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں۔ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی۔ پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے گھومتے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو امام حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا، تمہیں پہچان نہیں کہ یہ خود حسین ہیں؟ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیاں اور زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت آ کر میں بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ بالی سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا، سیدہ بالی سکینہ ہے، امام حسین کے سینے پر لیٹنے والی وہ شہزادی ہیں۔ اس بدبخت نے پوچھا، یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ پھر وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا، کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے، بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیراؤ بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی سے کہا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا، یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا، پھر خود کو کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ، کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا قیام، اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلوں کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہوئی ہیں، وہ ہمیں واپس دے دو۔ اس نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں
امام حسین علیہ السلام کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، اب ہم بھی کنیزیں بن کر آئیں گی۔ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، اور نہ ان کی جرت ہے کہ یہ کر سکے، اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ سب کر سکے۔ یزید تاش میں آ کر بولا، میرا اختیار میں ہے، اگر میں چاہوں تو تم سب کو کنیزیں بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو نا تو یہ تم کبھی نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا، یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کو اس حال میں لا کر رکھ دیا۔ میں تو سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہوئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات تو ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دیا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں، وہ ہمیں واپس کر دو، ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی جو چاہے رکھ لو اپنے پاس۔ وہ چند چادریں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لی گئیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ رہی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول خدا آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت مچ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور کا وصال ہو گیا، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ گھر کے پاس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے اور روتے چیختے تڑپتے ہوئے ایک قیامت کا سماں بن گیا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کے قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کی گئی سواری کا بدلہ آج چکا دیا، ان کی زبان کو چوسنے کے بدلے میں پیاسا رہ کر بدلہ چکا دیا گیا اور شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچا لیا ہے، آپ کے دین کی حرمت کو بچا لیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ آقا زادیاں گریاں کرتے ہوئے رو پڑتی ہیں اور ایک مجلس فرش عزا بچھ جاتی ہے۔ امام زین العابدین خون روتے ہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے جب شام کا وہ سفر اور وہ جو اسیران پر جتنا بھی ظلم کیا گیا اور قید میں وفات پا جانے والی بی بی سکینہ اور ہر طرح کے ظلم کی داستان کو دیکھ کر وہ خون روتے رہے۔
اور ایک تنہا جگہ پر مقام کر لیا گیا۔ وہ تنہائی میں اتنا روتے کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں مسکرایا۔ خدا کی لعنت ہو یزید پر، ابن زیاد پر اور ان تمام ملعونوں پر جنہوں نے اہل بیت پر اتنے ظلم کیے، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے گھر والوں کو اذیت پہنچائیں، تکالیفیں پہنچائیں، قیدی بنایا۔ ہر اس ملعون پر ہماری، آپ کی اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسی ہی برستی رہے اور یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔